بلایا اور بلا کے فرمایا، قرآن کہتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک ماذا تری، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے بیٹے، قال یا بنی، اے میرے بیٹے، مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ تجھے اس کے رستے پہ ذبح کرنا، اس کے رستے پہ۔ اب تیری کیا رائے ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا پھر کیسا بیٹا ہے؟ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین۔ ابا جان، جو اس کا حکم ہے کر گزریے گا، تمہارا بیٹا تمہیں مایوس نہیں کرے گا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اسماعیل صبر کا حق ادا کرے گا، اسماعیل صبر کا حق ادا کرے گا۔ اب جب یہ کہا تو پھر دونوں باپ اور بیٹا بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ کہا کہ اگر ابو جان جب تیاری ہوگی ذبح کرنے کے حوالے سے، دونوں باپ بیٹا ہم کلام ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ کہا ابا جان، اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے ذبح کرنا ہے، ارادہ کر لے کہ میں تساں ذبح ارادے کرنا ہے، پھر میں چاند گلنا ابا جان تسی سن لو کہ جدو میں ذبح کرن لگو میں رسیاں نال بن لینا ہے۔ کی کرنا ہے؟ میں رسیاں نال بن لینا ہے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، میں پاؤں ادھر ادھر ہلا نہ سکوں۔ ابا جان میرے پاؤں کو رسیوں کے ساتھ باندھ لینا۔ پھر فرمایا ابا جان دوسری بات، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لینا، جب ذبح کرو گے تو میرا خون آپ کے لباس پر نہ پڑے، تو میرا شمار بے ادبوں میں نہ ہو کہ میرا خون باپ کے لباس پر پڑ رہا ہو، تو میرا شمار بے ادب لوگوں میں، والدین کے جو بے ادب ہیں ان میں نہ ہو۔ ابا جان اپنے لباس کو سمیٹ لینا، اپنے کپڑوں کو سنبھال لینا۔ تو فرمایا ابا جان رسیوں سے باندھ لینا، موت کا وقت بڑا ہی سخت ہوتا ہے، کہیں میں ادھر ادھر اپنے پاؤں نہ ہلاؤں۔ تو فرمایا عرض کی ابا جان دوسرا جب انہیں ذبح کرنے لگو تو چھری کو صحیح تیز کر لینا، صحیح اسے تیز کر لینا، کہیں ذبح کرتے کرتے چھری تیز نہ ہو تو یہ رک نہ جائے، ذبح کر نہ دے تو اللہ کا حکم جو ہے اس میں یعنی آپ جو ہے وہ آڑ نہ بن جائے۔ آگے فرمایا کہ ابا جان جب ذبح کرنے لگو نا تو مجھے میرا جڑا چہرہ پشانی زمین ال کر لگے ہو، میرا پشانی چہرہ زمین ال کر لگے ہو۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ جب چھری چلاؤ دے تو تہاڈی نظر میرے چہرے تے ہوے دی، تہاڈی نظر میرے چہرے تے ہوے دی۔ پھر وہ بیٹا جڑا ہے بھی نبی اسماعیل کتنا خوبصورت نوجوان ہوئے گا، نہ کہ جب تسی پیچھے چہرہ ہوتا ہوئے گا سیڈ تے تہاڈی نظر میرے تے پوے دی، تو پھر وہ باپ اور بیٹے دی محبت سامنے آگ نہ بن جائے، وہ محبت تہاڈے تے رکت تاری نہ ہو جائے کہ رب دا حکم دے اندر تہاڈے ہاتھ وچوں چھری روک کے خلل نہ آ جائے، تو چھری روک نہ جائے۔ پھر یہ باتیں جب باپ کی سنی، بیٹے کی سنی باپ نے، تو کہا کہ ابا جان یہ میری قمیض جب ذبح کر لو تو جا کر میری ماں کو دینا، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اسماعیل رب کے رستے پہ ذبح ہو گیا ہے، وہ صبر کرے، وہ جب اسے قمیض مل جائے کہ اسے یقین ہو جائے گا تو وہ صبر کرے، اگر مناسب سمجھا تو میری قمیض میری ماں کو دے دینا۔ یہ باتیں بیٹا کر رہا ہے باپ سے، کیسا وفادار بیٹا ہے، کیسا عظیم بیٹا ہے۔ تو باپ نے جب یہ بیٹے کی باتیں سنی فرمایا کہ اے اسماعیل آپ کتنے اچھے بیٹے ہو، لاجواب بیٹے ہو کہ تم نے تو جو رب کو مجھے حکم تھا ذبح کرنے کے حوالے سے تم میرے مددگار ثابت ہوئے، تم نے یہ نہیں کیا جس طرح آج ہمارے بچے بہانے کرتے ہیں، کہیں کام پہ بھیجیں پھر ذبح ہونا جان دینا
یہ کتنا یعنی جان سے تو اور کوئی چیز عزیز ہی نہیں ہے. تو اسماعیل یعنی اتنا خوبصورت تعامل کر رہے ہیں باپ کے ساتھ. اگر رب کا حکم ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یعنی اسماعیل کی ساری گفتگو سنی، اسی جو بیٹے نے نصیحت کی تھی اسی کے مطابق آپ نے اپنے بیٹے کو رسیوں کے ساتھ باندھ لیا، چھری کو تیز کر لیا، بیٹے کا چہرہ نیچے کر دیا کہ میری نظر بیٹے کی یعنی چہرے پر نہ پڑے تو کہیں چھری محبت کی آڑ میں آ کر رک نہ جائے. جب چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی، گلے کو نہیں کاٹ رہی، پتھر پہ رکھتے تو پتھر کاٹ جاتا ہے لیکن گلے کو نہیں کاٹتی. پھر چھری کو تیز کرتے ہیں، پھر تیز کرتے ہیں. اب جب بار بار چھری کو چلا رہے ہیں، چھری گلے کو نہیں کاٹ رہی، تو یہی اور جو چھوٹا سا بیٹا وہی شہزادہ اسماعیل کہتا ہے کہ ابا جان ہو سکتا ہے کہ میں منہ تھلے کیتے ہیں واٹا منہ ہوتا ہے تسی میں ویکھ ہی نہیں رہے، میں تھلے ویکھ رہا لتاں پیر میرے رسیاں نال بدے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے یار ابا جان اے ادا سان رب نوں پسند ہی نہ ہوئے، ابے دا منہ ہوتا ہے پتر دا تھلے رسیاں نال بدے ہے، اے کیڑی قربانی ہے، اے اللہ نے گل پسند ہی نہ ہوئے. ابا جان انج کرو اگر چھری نہیں نہ چلتی پئی تے میریاں رسیاں لتاں تو کھول دیو، بازواں تو رسیاں کھول دیو، میرا چہرہ اتنا کر دیو، تسی میریاں نظراں بھئی نظراں ملا کے چلاؤ، تسی میرے چہرے تو بیٹھ کے پھر چھری چلاؤ. فرمایا بیٹے نے پسند ہے اس پیدا کرنے آئے رب دی. ابا جان نظر میں نظر ملا کے چھری چلائیے، تمہارا بیٹا آخری سانس تک حرکت میں نہ آئے گا، تمہارا بیٹا آخری سانس. اب باپ نے رسیاں کھول دی، چہرے سے نظروں سے نظر ملائی اور رب نے فرمایا جبرائیل پھر دو جنت سے دنبا لے اور جا کر میرے خلیل اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ پیش کر. اسماعیل جبرائیل علیہ السلام دنبا لیتے ہیں اور وہاں پہ آ کے حاضر ہوتے ہیں اور رب فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. فرمایا اے ابراہیم تو نے حق ادا کر دیا ہے، تو نے آزمائش میں حق ادا کر دیا ہے، تو نے خلیل اللہ کا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، ہم نے یہ تمہاری قربانی قبول کر لی ہے. اسماعیل کی جگہ پہ دمبے کی گردن پر چھری چلائیے. یہ واقعہ منع کی جو جگہ ہے وہاں پہ یہ پیش آیا. ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ والے ان کی ادائیں حج ہے، ان کی اداؤں پہ ان کی اداؤں کو ادا کرنا ہے حج ہے. ہماری حاجرہ نے دوڑ لگائی، حاجی جا کے حج کر وہاں پہ دوڑ لگا رہے ہیں. حضرت اسماعیل کی ایڑیاں زمین پہ رگڑی آپ نے شدت سے، رب نے ایڑیوں کے بدلے وہاں سے چشمہ آب زمزم ہر بیماری کی جس میں شفا ہے. اور ایسا چشمہ کئی چشمے نکلے خشک ہو گئے ختم ہو گئے، یہ اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہوا چشمہ دنیا جہاں اس سے سیراب ہو رہا ہے اور قیامت تک سیراب ہوتے رہیں گے، اس کا پانی ختم نہیں ہوگا. تو یہ اسماعیل ابراہیم کی چلائی ہوئی چھری اسماعیل کی گردن پر رب نے اس کو کیسے زندہ رکھا ہوا ہے، قیامت تک میرا اللہ اس ادا کو زندہ رکھے گا. اللہ اپنے پیاروں کی اداؤں کو زندہ رکھتا ہے، ان کی وفاؤں کو زندہ رکھتا ہے. تم اس کے حکم دیکھو. اس لیے یہ تھی ان کی عملی محبت. دعوے ہم بھی کرتے ہیں لیکن عمل کی باری آئے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے نبیوں کے صحابہ نے، اللہ کے نبی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار ہوں یا اولیاء کرام ہوں، انہوں نے رب کے ساتھ عملی محبت کی ہے. عمل کے ساتھ اسی محبت کرتے ہیں صرف جیبے آئی زبان آئی سن بڑا پیار ہے رب نال، سن بڑا پیار ہے حضور نال. عمل کی دور میں عملی میدان میں اندر اسی صفر ہاں ساڑھے واسطے انہاں دیا زندگیاں مشعل راہ ہیں
جس طرح انہوں نے عملی طور پہ قربانیاں پیش کیتیاں، اگر ساڈے تے بھی کوئی قربانی دین دا وقت آ جاوے تو سن بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، توکل اپنے رب کی ذات تے کرنا چاہیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سن سب نو اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر زندگیاں بسر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔